یہ معمولی چیز نہیں، یہ معمولی کتاب نہیں، یہ ایسی کتاب ہے جس نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا ہے. اور آج بھی جو دشمنان اسلام ہے وہ قرآن مجید جیسے غلطیاں نکالنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ناکام ہے. جیسے تورات، انجیل، زبور ہے، آج وہ اصلی شکل میں موجود نہیں. تو ایک آیت، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر آگے چلتے چلتے اور ایک آیت کے ترجمے سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی. وہ اس لیے ہوا ہے کہ اس اللہ کے نازل کردہ کلام میں یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ان کے پادریوں نے دنیا کی محبت اور دنیا کے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے اس کے اندر منمانی طور پر تحریفیں کر دی. اور تمام علوم میں سب میں پائے کا علوم، سب میں پائے درجے کا علم ایسا علم ہے کہ یہ چھوٹی کا علم قرآن کے علم سے بڑھ کر اتنے لیول کا کوئی اور علم نہیں. کہ اگر ہم یہ قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ اس کی وزن اور اس کی ذمہ داری کے بوجھ سے لڑک جاتا اور پھٹا جاتا تھا. مردہ لوگوں میں، مردہ قوموں کے اندر روح کو بیدار کرنے، مردہ لوگوں کو زندگی عطا کرنے کے لیے قرآن آیا ہے، لیکن ہم زندوں کے اندر سے روح کو نکالنے کے لیے قرآن کا استعمال کرتے ہیں. آپ کیجئے کہ ایسے قوم پر اللہ کی لعنت ہے اور کیا ہوگا. یہ قرآن مجید سے تلاوت کی کتاب نہیں، یہ قرآن مجید عمل کی کتاب ہے. یہ قرآن مجید آیا اس کے لیے ہے کہ آپ کو ایک راستہ بتائے. انہیں ڈر کس بات کا ہے کہ مسلمانوں کے پاس امریکی پاور ہے جسے امریکہ کو ڈر ہے. یہ جو کیپٹلسٹ طاقتوں کی طرف سے، یہ جو کمیونسٹ طاقتوں کی طرف جو نظام بنا ہے، اس نظام کا بہترین آج تک نے قرآن مجید دیتا. اس قرآن مجید کے دیے ہوئے نظام پہ لایا جائے تو ان کی کرسیاں مل جائیں گی. اگر ان کے اندر جو آرزو ہے، ان کے دل میں جو جذبہ ہے، اگر ان کا تعلق قرآن مجید سے جیسے جڑ رہا ہے ویسا اگر جڑ گیا اور یہاں کے نوجوان قرآن مجید کے مشن کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لیں گے، اٹھتے بیٹھتے قرآن کو پڑھتے قرآن کی درس میں بیٹھتے رہیں گے، اپنا دماغ استعمال کریں گے، اپنا انٹلیکچوئل کیپیبلٹی، اپنی صلاحیت قرآن کی روشنی میں بنائیں گے تو وہ انقلاب دور نہیں رہے گا، جبکہ ہماری فیوچر ختم. اسی لیے ان کو ڈر ہے اور ان کا نمبر 1 ٹارگیٹ امت مسلمہ کے نوجوان بچے اور بچیاں، لڑکے اور لڑکیاں، انہیں ڈائیورٹ کیا جائے. یہ جوانی میں وہ قرآن سے بہت دور رہے، جتنا دور میں قرآن سے رہیں گے ان کی اہم ترین زندگی کا حصہ جوانی وہ بیکار ہو جائے. انہیں ہوش بھی آئے تو بڑھاپے کے آخری ایام میں ہو جائے جب کچھ کر نہیں سکتی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن مجید سے سچی محبت پیدا کی جائے اور اس کے لیے بہترین سیزن رمضان مبارک. داعش پر تشریف فرما ذمہ داران SIO اور جماعت اسلامی ہند اور مساجد کے صدور اور ذمہ داران اور آج کے اس روشنبار چنتن کے تحت منعقد ہونے والے اس اجلاس عام میں شریک ہونے والے تمام ہی بزرگوں، نوجوانوں، ماؤں، بہنوں، پیارے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جو انتظام یہاں پہ کیا گیا ہے بہت ہی آرگنائزڈ انداز میں مرد حضرات کے لیے ایک الگ سے پورا بیٹھنے کا انتظام، ایک کثیر انتظام کیا گیا اور خواتین کے لیے پردے کے ساتھ بیٹھ کے سماعت فرمانے کا انتظام کیا گیا ہے. اور جس انداز سے آرگنائز کیا گیا، اسٹیج بنایا گیا، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ کام کرنے کا ایک اندازہ اور ڈھنگ بہت اچھا ہے. اور یہاں کے نوجوان جو یہ کام کیے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے بڑی دلچسپی کے ساتھ، ایک سوئی کے ساتھ اور جو چیز کو جیسے جہاں رکھنا ہے وہ انداز کا آپ نے پلاننگ کیا اور پراپرلی ایگزیکیوٹ کیا. یہ بہت اچھی بات ہے اور ایسے ہی ہمیں دین اسلام کو آگے لے کے چلنا ہے. ہماری جستجو، ہماری فکریں اور ہماری کوششیں ایسے ہی پوری تڑپ کے ساتھ، ایک سوئی کے ساتھ ہونی چاہیے. اس کے بعد مجھے جس عنوان پہ آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے وہ ایک بہت ہی خاص عنوان ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کی اور میری زندگی کا اصل. میں اور آپ چاہے دنیا میں ہمارا نام کوئی اور ہو، دنیا میں کچھ اور نام سے ہم پہچانے جاتے ہوں، لیکن ہم اللہ کی نظر میں چنندہ لوگ ہیں. ہم کو اللہ نے ایک بڑے مقصد کے لیے چن لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام قرآن مجید میں مسلم رکھا ہے. سورہ حج کی آخری آیت اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم ہونا ہے. ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا اور تم سے پہلے جتنی امتیں انبیاء کی گزری ہیں وہ تمام بھی میری چنندہ تھی، وہ بھی مسلم تھی. اب آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں. ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں، ان کے بعد کوئی اور شریعت اسلام کے بعد آنے والی نہیں ہے. لہذا تمہیں ایک مکمل شریعت اور ایک آخری نبی کی امت کی حیثیت سے تمہیں چن لیا گیا. اور اس بات کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ ہمیں خوشیاں منانی چاہیے
کسی بات پہ اگر خوشی منائی جا سکتی ہے، قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ سورہ یونس کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے، اس پر تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائے، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ یہ کون سی چیز ہے؟ اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ سامعین، ایک آیت پڑھنے اگر ہم اس پہ غور کریں گے، اسی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 پہ اگر آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ کس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کے دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ عزیز سامعین، میں جس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ کی جس عظیم نعمت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ دراصل قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید آپ کی اور میری امت کے ہر ایک بندے کی زندگی کا اصل ہے۔ میں امت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امت کا تعلق قرآن مجید سے بہت گہرا ہے، اور امت کا تعلق قرآن مجید سے بہت ہی اولین مقام پر ہے، کیونکہ امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو قرآن مجید کا حامل قرآن کہا گیا۔ یہ ایسی امت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمت قرآن مجید سے حوالے کیا۔ قرآن مجید آپ کو اور مجھے ملی۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی ایک دن، یہ دنیا سے پہلے اللہ تعالیٰ تھا، اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی، عالم برزخ برپا ہوگا، فیصلہ ہوگا، جنت اور دوزخ بنے گی، جنت اور دوزخ بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ اول الاولین ہے، آخر الآخرین، اس کو موت نہیں۔ ایسی عظیم، ایسا زبردست بادشاہ، اس کا کلام قرآن مجید ہے۔ اس کا ہم اندازہ لگائیں، یہ معمولی چیز نہیں، یہ معمولی کتاب نہیں، یہ ایسی کتاب ہے جس نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے، قرآن مجید دنیا میں ایسا انقلاب پیدا کی ہے اور کرنے کی اپنے اندر پوری صلاحیت اور طاقت رکھتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو تھامنے والے وہ ایمان، وہ جستجو، وہ طلب اور وہ لگن کے ساتھ اس کے ساتھ جڑ جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو وہ زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جاتی، انسانوں کی شخصیت کو اتنا بلند کرتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے لوگ جو اس سے پہلے بگڑے ہوئے تھے، اس سے پہلے سماج انہیں جانتا تک نہیں تھا، لیکن جب وہ قرآن مجید کو تھام لے، قرآن مجید کو مضبوط پکڑ لیا، قرآن مجید کی تربیت نے اپنے آپ کو ارتقا اتنا کیا، اتنا ڈیولپ کیا کہ لوگ مجبور ہو گئے اور وقت کی کرسیوں کو، وقت کے خزانوں کے کنجیوں کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ مثالیں بہت ساری ہیں، ہم گفتگو کریں، لیکن قرآن مجید کی جس آیت سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے، سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، دوسری سورت جہاں سے قرآن اپنا انٹروڈکشن شروع کرتا ہے، جہاں کہیں بھی حروف مقطعات پورے سورے شروع ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے اس کے بعد قرآن مجید کا ذکر آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کیا دنیا میں کوئی ایسی کتاب لا سکتے ہیں جس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا؟ دنیا میں جتنی بھی کتابیں آپ کو ملیں گی، دنیا میں اس کو کسی نہ کسی انسان نے لکھا ہوگا۔ انسان اپنے علم کے ایک محدود دائرے تک سوچ سکتا ہے، اپنے زندگی کے تجربوں کو ایک محدود تجربوں کے دائرے تک سوچ سکتا ہے، اس کے بعد اپنی صلاحیت جس کو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا، اس کو بہت دور تک بھی سوچ کر ایک محدود دائرے تک اس کا استعمال کر کے ایک کتاب لکھ سکتا ہے۔
اور اس کو پڑھنے والا بھی ایک محدود دائرے تک اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس میں حدود پایا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ کتاب ہر ایک کو صحیح گائیڈ کرے، صحیح راستے کی طرف گائیڈ کرے اور اس میں کوئی نقص نہ ہو، اس کے امکانات کم سے کم ہوتے ہیں، لیکن یہ قرآن مجید اپنا تعارف کرتا ہے، یہ بار بار یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس ہستی کا کلام ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یہ اس ہستی کا کلام ہے جو ہر کمزوری اور ہر نقص سے پاک ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحمان و رحیم سبحان اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس ہستی کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ عزیز سامعین، اس کے اندر کوئی کمی نہیں پائی جا سکتی، کوئی کمی کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا، اور لوگ اس چیلنج کو قبول کر کے اپنی کوششیں کرنے کی کوشش کرتے رہے، سالوں سے کرتے رہے، اور آج بھی جو دشمنان اسلام ہیں وہ قرآن مجید میں سے غلطیاں نکالنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ناکام ہے۔ اور قرآن مجید کا ایک کھلا چیلنج ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ایسی کتاب بھی ہے، قرآن خود اس کی تعارف کرتا ہے، اپنا تعارف، کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ لکھنے والے کئی ایسی کتابیں لکھے ہیں اور خود اللہ کی نازل کردہ کتابیں، انسانوں کی کتابوں کی تو دور کی بات ہے، اللہ کی نازل کردہ کتابیں جو پچھلی امتوں پر نازل کی گئی تھی، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، آج وہ اصلی شکل میں موجود نہیں، لہذا جب آپ اس کو مطالعہ کریں گے، جب آپ اس کا غور و فکر سے اسٹڈی سرکل رکھ کے اس پر غور کریں گے، تو ایک آیت، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر آگے چلتے چلتے اور ایک آیت کے ترجمے سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات کہیں جا رہی ہوتی ہے، آگے چل کر وہی بات سے روک دیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے ہوا ہے کہ اس اللہ کی نازل کردہ کلام میں یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ان کے پادریوں نے دنیا کی محبت اور دنیا کے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے اس کے اندر منمانی طور پر تحریفیں کر دی، ان کے اندر چینجز لا لیے، جو چیز مشکل بڑی بڑی خاندانوں کو، بڑے بڑے رئیسوں کو، بڑے بڑے جاگیرداروں کو نظر آتی اس کو بدل دیتے تھے، کمزوروں پر ظلم کرتے اور انہیں برابر اور جتنی زیادہ سزا ہو سکتی سزا سناتے، اور جو امیر لوگ ہوتے انہیں ایک راستہ آسانی سے بنا کر سے نکال دیتے۔ ایسا لوگوں نے وہ اللہ کے کلام کے اندر تحریفیں کر دی، اور کوئی ایک ٹیکسٹ آپ کو موجود نہیں ہوگا، زبور کی اوریجنل ٹیکسٹ آپ کو نہیں ملے گی، انجیل کئی ڈویژنز پہ پائی جاتی، خود کرسچین کے اندر بہت زیادہ بائبل کے ٹیسٹمنٹس پائے جاتے ہیں، کوئی ایک نہیں ملے گی جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے۔ لیکن قرآن مجید جس شکل میں اللہ کے روح الامین، جو امانت دار فرشتہ جن تک یہ قرآن پہلے سنایا گیا، وہ آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کو دوہرا کر انہیں سناتے اور یاد دلاتے تھے، وہی ٹیکسٹ میں آج آپ کو قرآن مجید اوریجنل ٹیکسٹ میں پائی جاتی ہے، اور قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور کتاب ایسی نہیں۔ اس پر آپ کو اور مجھے اپنے اندر ایسی کتاب کے حاملین ہونے کی حیثیت سے فخر محسوس کرنا ہے۔ عزیز سامعین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی تضاد نہیں، کوئی کمزوری نہیں، اس کے جیسی کوئی اور کتاب بنا نہیں سکتا، اس کے جیسا کلام کوئی اور کلام بنا نہیں سکتے۔ عرب کون ہے؟ عرب یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے آپ میں بولنے کی صلاحیت رکھنے والے، عرب یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ہم ہی بول سکتے ہیں، باقی سب عجمی ہیں۔ عجمی کا مطلب گونگے ہیں، بول چال اور شعر شاعری تو ہمارے پاس ہے، لیکن ان کے بڑے بڑے شعراء نے جب یہ چیلنج قرآن مجید نے کیا کہ اس جیسا ایک کلام بنا کے لاؤ، کیونکہ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام سنا رہے ہیں یہ کلام ان کا خود کا گھڑا ہوا کلام ہے، یا پھر یہ کسی جادوگر سے سن کر آتے ہیں، یا پھر ان پر کوئی جن سایہ کرتا ہے اور وہ انہیں کلام سکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اس جیسا کلام بنا کے لاؤ، اگر بنا سکتے ہو جن کی چاہو مدد لے لو، سوائے اللہ کو چھوڑ کے جس کی چاہو مدد لے لو۔ لیکن یہ چیلنج جب بھی تھا، کوششیں لوگوں نے کی،
اور ناکام ہوئے بڑے بڑے شعراء کرام. ایک دور تھا حضرت عمر کا، ایک صحابی جو بہت بڑے پائے کے شاعر تھے عرب کے. ان کے دور میں جو وہ اسلام قبول کر چکے تھے، حضرت عمر نے پوچھا کیا ہے فلاں صحابی اب آپ کوئی شعر نہیں کہتے؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ قرآن مجید کے بعد بھی کیا اب کسی شعر کی ضرورت ہے؟ قرآن مجید اتنی زبردست لطیف انداز میں، بہترین زبان میں، سننے والے کو متاثر کرنے والی زبان میں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا. اس جیسا کلام کوئی بنا نہیں سکتے. اس کلام پہ آپ غور کرتے جائیے، آپ کو دنیا کے حقیقت سامنے آتی رہے گی. اتنا دلکش انداز میں، مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سچائیوں کو کھول کے رکھ دیا، دنیا کے حقیقت کو واضح کر دیا، آخرت کا منظر سامنے لا کر رکھ دیا ہے. دنیا کے اندر ایک اسلامی معاشرہ کیسا ہوتا ہے یہ بتا کے رکھ دیا ہے. معاشی نظام اسلام کیسا چاہتا ہے اس کو واضح کر کے رکھ دیا. سیاسی نظام اور اس کے اصول کیا ہو رہے ہیں اس کے اندر واضح طور پر بتایا گیا. عزیز سامعین، قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا. اللہ تعالیٰ کون؟ آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ کہا جاتا ہے علم کس نے سکھایا؟ علم اللہ نے سکھایا. اور تمام علوم میں سب میں پائے کا علوم، سب میں پائے درجے کا علم. سورہ رحمان کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے الرحمن علم القرآن. یہ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ ایسا علم ہے کہ یہ چھوٹی کا علم ہے، قرآن کے علم سے بڑھ کر اتنے لیول کا کوئی اور علم نہیں. تو وہ رحمان جو اپنے رحمت میں سب سے آگے، جس کی تمام صفات پر رحیمی کی صفت سب سے اوپر ہے، تمام علوم میں سب میں اوپر کا وہ علم قرآن مجید کا علم ہے. اور وہ کسے عطا کیا گیا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اللہ کی تخلیق میں جو فائنل کلائمیکس ہے، اللہ کی تخلیق میں جو شاہکار تخلیق ہے وہ انسان، وہ آپ اور میں. اور وہ انسان کے حوالے اس رحمان نے اس قرآن کو کیا، اور انسان کو قرآن دیا، دے کر انسان کے اندر ایک صلاحیت دی جس کے لیے کہا علمہ البیان، کہ بیان کے ذریعے سے تم اس قرآن کے پیغام کو ہر ایک کے کانوں تک، ہر ایک کے دلوں تک پہنچاؤ. یہ دراصل وہ مشن ہے جو حامل قرآن کے حوالے کیا گیا. عزیز سامعین، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، قرآن مجید اپنے اندر اللہ کی صفت رکھتا ہے، اللہ کی صفت کے کلام، اللہ کی بات چیت. یہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ خود اللہ کا کلام ہے. اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. اس کا اندازہ سورہ حشر کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ اس کی وزن اور اس کی ذمہ داری کے بوجھ سے لرز جاتا، پھٹا جاتا تھا. لیکن ہم نے یہ قرآن کو انسان کے قلب پر نازل کیا، لیکن انسان اس پر غور نہیں کرتا، بڑی آسانی کے ساتھ اس پر سے گزر جاتا ہے. حدیث سامعین، یہ قرآن اپنے اندر ایک بہت بڑی تاثیر رکھتا ہے. آپ کا میرا معاملہ قرآن مجید کے ساتھ کیسا ہے؟ میرے سامنے یہاں بچے بھی ہیں، میرے سامنے یہاں نوجوان بھی ہیں، میرے سامنے یہاں ایک معاشرے کا پورا ریپرزنٹیٹو یہاں میرے سامنے الحمدللہ موجود ہے. آپ اپنا سوال کر کے دیکھیے، زندگی میں اپنے آپ سے سوچ کے دیکھیے کہ ہم قرآن مجید کو روزانہ کتنے بار ہاتھ لگاتے ہیں، ہم روزانہ قرآن مجید کو کتنے بار کھولتے ہیں. ہم قرآن کو جب بھی دیکھتے ہیں تو کس نیت سے دیکھتے ہیں؟ جب بھی قرآن کا کہیں درس ہوتا ہے، جب بھی قرآن کے کہیں گفتگو ہوتی ہے تو آپ کا اور میرا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کیا میں قرآن کا جو لیول ہے، قرآن کی جو عزت ہے، کیا قرآن کی جو تکریم ہے، اس مقام کو میں قرآن کو دے رہا ہوں زندگی میں؟ نہیں. ہمارا معاملہ بچوں سے کہا جائے کہ قرآن پڑھو تو یہ سب میں بورنگ کام ہوتا ہے. اگر آپ کے سامنے مول صاحب آ جائے تو ہزار بہانے کر کے آپ پہلے کلاس کو مس کرنے کی کوشش کریں گے. اگر زبردستی بھی آپ کو بٹھا لیں گے تو آپ پیٹ میں درد ہونے کا انتظار کریں گے، آپ سر میں درد ہونے کا انتظار کریں گے.
جیسا انہیں آپ کے خواہش کے مطابق پیٹ میں درد شروع ہوا وہ سب سے بہانا لیے اور کلاس بند. قرآن کا ذکر شروع ہوا, اچانک ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے نیند سے انجیکشن دے دیا, جمائی شروع ہو جاتی, بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ قرآن مجید پر سے گزر جاتے ہیں. لیکن اور کیجئے, طفیل دوسی ایک ایسے صحابی ہیں جن کا کام یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے گلیوں میں حج کرنے کے لیے جتنے لوگ آتے تو آپ جا جا کر ان کے پاس اس کلام کو سناتے تھے اور دین کی دعوت دے کر انہیں بلاتے تھے. تو آپ کے کام پر لگا دیا گیا تھا مشرکین نے سرکار کی طرف سے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جائیے اور جہاں کبھی بھی وہ کلام سنائے آپ پیچھے سے انہیں ڈسٹرب کرتے رہیے. آپ کوئی اور کلام, کوئی اور قصیدہ, کوئی اور گانا گائیے یا ڈسٹرب کیجیے. یہ کام کرتے رہے. لیکن ایک دن ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں بھی کیوں نہ ایک بار نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کلام کو سنو. جب آپ نے کلام کو سنا آپ کے دل میں یہ کلام اتر گیا, اتنا اتر کے گھر کر گیا کہ آپ اور آپ کے بھائی دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا, کلمہ پڑھایا اور کہا کہ جاؤ اپنے قوم میں. قبیلے دوست تھا, کہا کہ اپنے قبیلے میں جا کر دین کی دعوت دو. لیکن وہ گئے, ایک سال کی محنت کرنے کے بعد ایک صحابی کو لے کے آئے جن کا نام ابو ہریرہ تھا. ان کی دعوت پہ جو ایمان لائے ابو ہریرہ, ان کو واپس لاتے اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہمارے قبیلے کے لیے بد دعا کیجیے. اللہ کے رسول نے کہا کیوں؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہماری قوم زانی ہو چکی ہے, زنا عام ہے اور ہم بار بار دعوت دے رہے ہیں لیکن وہ سدھر نہیں رہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں, بد دعا نہیں دی جائے گی. پھر جاؤ اور اللہ کا کلام انہیں بار بار سناؤ, ان کے دلوں کو دستک دو اچھے انداز میں, معزز یعنی دلوں کو لبانے والے انداز میں, پیار بھرے انداز میں, اچھی مثالوں اور دلیلوں کے ذریعے سے اللہ کا کلام سناؤ. وہ سنائے. پھر بعد میں جب کچھ دنوں کے بعد آئے تو کہا کہ پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیا. ابو ذر غفاری, یہ نام آپ نے بہت مشہور سنا ہوگا. غفار ایک ایسا قبیلہ تھا جو اچھا نام سے مشہور نہیں بلکہ بدنام تھا. غفار ایک ایسا قبیلہ تھا جو حج کو آنے والے ٹولیوں کو لوٹا کرتا تھا, لٹیرا قبیلہ تھا. لیکن لوٹتے حضرت ابو ذر کا دل نرم ہوا کہ لوگ جب لوٹ کے جاتے تھے تو لوگوں کی آواز پکار نے ان کا دل نرم کر دیا. وہ آئے اور اللہ کے رسول کے پاس انتظار میں بیٹھ گئے کہ میں اللہ کے رسول سے ملاقات کروں گا اور میرے اندر یہ جو بے چینی ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں غلط ہے, لوٹ مار کا. تو اللہ کے رسول نے انہیں دین کی دعوت دیا, انہوں نے اسلام قبول کیا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اور تمہارے بھائی جاؤ اور یہ کام, یہ پیغام اپنے پورے قبیلے کو سناؤ. اور انہیں اللہ کے رسول نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اب تک کے گناہوں کی مغفرت کر دے. ہوا یہی کہ کچھ ہی دن میں پورا قبیلہ اسلام قبول کر گیا. ایسے کتنی مثالیں ہیں. عدی بن حاتم, یہ کون ہے؟ حاتم تائی, یہ جو کرسچین اس دور کے عیسائی بہت بڑے اس دور کے تھے جو صفی داتا میں مشہور تھے, کتابوں میں کہانیاں لکھی جاتی. لیکن عدی ان کے بیٹے ایک عیسائی عالم تھے. لوگوں نے ان سے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں یہ فلاں ایک نئے دین کا دعویٰ کر چکے ہیں, تم ان سے ملاقات مت کرو, ان کے کلام کو مت سنو, اگر سنو گے تو تم پر بھی جادو ہو جائے گا. یہ جادوئی کلام کچھ اپنے اندر رکھتے ہیں, جادو کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو عالم دین ہوں, مجھ پر کیا اثر ہوگا, میں جاؤں گا. وہ گائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے غور سے دیکھتے رہے. دیکھنے کے بعد ان سے قریب آئے اور سوالات کیے. اللہ کے رسول نے ان کے تمام سوالوں کا جواب دیا اور ان کے دل کے اندر سے یہ آواز آئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور وہ قبیلے کو گئے اور تائی قبیلے کو اسلام کی دعوت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اسلام لانے سے پہلے میرا معاملہ یہ تھا کہ مجھے اونٹ کو چلانا نہیں آتا تھا اور میرے والد مجھے مارا کرتے, سزا دیا کرتے تھے. لیکن قرآن مجید جب ان کے دلوں میں آیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر ایسے عمر المومنین, امیر المومنین بن گئے کہ ان کی دور میں 18 سے زیادہ ممالک کو انہوں نے فتح کیا. اور بیت المقدس کے عیسائی پادریوں نے انہوں نے کہا کہ ہم یہ کنجیاں تمہارے امیر کو نہیں دیں گے,
وہ مقام حضرت عمر کو حاصل ہوا. یہ فرق زندگی میں تبدیلی کس کے ذریعے آئی؟ قرآن مجید کے ذریعے آئی. قرآن مجید اپنا تعارف خود یہ کہتا ہے کہ یہ روح، یہ اپنے اندر ایک نور ہے، یہ لوگوں کے اندر زندگی پیدا کرتا ہے. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم قرآن مجید کو کب اٹھاتے ہیں؟ مشہور کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ مشہور ہے کہ کوئی سکرات کی حالت میں آ جائے تو فوراً آئے بھائی لائیے قرآن مجید لائیے، سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے، اتنا کیجیے کہ آسان کے ساتھ روح قبض ہو جائے. قرآن مجید اپنا تعارف پیش کرتا ہے کہ مردہ زندوں میں، مردہ لوگوں میں، مردہ قوموں کے اندر روح کو بیدار کرنے، مردہ لوگوں کو زندگی عطا کرنے کے لیے قرآن آیا ہے. لیکن ہم زندوں کے اندر سے روح کو نکالنے کے لیے قرآن کا استعمال کر رہے ہیں. ہمارا معاملہ قرآن کے ساتھ کہتا ہے. دیکھیے آپ غور کیجیے، آپ دیکھیں گے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم ایک کتاب ہے، بڑا مجموعہ ہے ان کا، کتاب کا لکھا ہوا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہے، اپنے کلام سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہے. آپ غور کیجئے، جو امت ایک قرآن کو لے کر دنیا میں پھیل جانے کے لیے بنائی گئی تھی، وہ امت لوگوں میں روح پھونکنے، لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے زندگی پیدا کرنے کے بجائے وہ اپنے ہی لوگوں کے روح کو نکالنے کا انتظام کر رہی ہے. آپ کیجئے کہ ایسی قوم پر اللہ کی لعنت نہیں ہے تو اور کیا ہوگا؟ علامہ اقبال نے وہ شعر کہا تھا، وہ معزز سے زمانے نے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے ترک قرآن ہو کر. صحابہ قرآن کو انہوں نے تھام لیا تھا اور قرآن کے مشن کو اپنے زندگی کا مشن بنا لیا تھا، اور اس قرآن کے کلام کو وہ اتنا غور کرتے، سمجھتے، اس پر پڑھتے، یاد کرتے تھے، ایک ایک آیت کو اپنے دلوں میں اتار لیا تھا. حضرت عمر ہی کا خود قول ہے کہ سورہ بقرہ کو انہوں نے تقریباً 8 سال میں یاد ایسا کیا کہ اس کو پورا عمل کیا. یہ قرآن مجید صرف تلاوت کی کتاب نہیں، یہ قرآن مجید عمل کی کتاب ہے. یہ قرآن مجید آیا اس کے لیے ہے کہ آپ کو ایک راستہ بتائے. آپ کو صرف پڑھنا نہیں، آپ کو صرف قرآن مجید کا تلاوت کرنا نہیں، بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کرنا نہیں. یہ اس کا درجہ ہے، یہ اس کی عزت ہے، یہ اس کا مقام ہے کہ پورے تجوید کے ساتھ، پورے لہن کے ساتھ، اچھے انداز میں قرآن کو جس انداز میں پڑھا جا سکتا ہے وہ پڑھنا چاہیے. یہ اس کا بیسک عزت ہے، تکریم ہے. لیکن قرآن مجید صرف تلاوت کر کے تلاوت کے انعامات میں گولڈ میڈل حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا. آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کا معاملہ آج امت کا ایسا ہو گیا ہے کہ جہاں بہترین انداز میں جو قاری سالوں کی محنت کرنے کے بعد اس کی بہترین تلاوت کرتے ہیں، اس کا کمپٹیشن رکھا جاتا ہے، جو پہلا آتا ہے اسے بہت بڑا انعام دیا جاتا ہے. اور ایک قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ کر ایک معاشرہ، ایک طاقت وجود میں آتی ہے اور حکومت بناتی ہے تو حکومت کے سربراہ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اسے پھانسی کی سزا دی جاتی ہے. اور جو معاشرہ اس پر عمل کر کے قرآن مجید کو زمین پہ نافذ کرنا چاہتا ہے وہ دنیا کی نظر میں ٹیررسٹ کے نام سے بدنام کیے جاتے ہیں. افغانستان کا کیا معاملہ تھا؟ ان کا کوئی جرم نہیں تھا. ان کا جرم یہ تھا کہ وہ قرآن مجید کے معاشرے کو زمین پر نافذ کرنا چاہتے تھے. لوگوں نے انہیں بدنام کیا اور سامونی طاقتوں نے ان پر ایسا ظلم کیا، کارپیٹ بم برسائے، اسکولوں کو تباہ کر دیا، مساجد کو تباہ کر دیا، ہاسپٹل کو تباہ کر دیا، اور یہ تباہ کاریاں آج بھی جاری ہیں. انہیں ڈر کس بات کا ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس وہ ملٹری پاور ہے جس سے امریکہ یوں ڈر رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس اتنا مائنڈ پاور ہے کہ مسلمانوں کے اس انٹلیکچوئل کیپیبلٹی سے وہ ڈر رہا ہے؟ مسلمانوں کے پاس جو چیز ہے وہ اجتماعی انقلاب پیدا کر کے یہ جو غیروں کی طرف سے، یہ جو کیپٹلسٹ طاقتوں کی طرف سے، یہ جو کمیونسٹ طاقتوں کی طرف جو نظام بنا ہے، اس نظام کا بہترین آلٹرنیٹ قرآن مجید دیتا. اس قرآن مجید کے دیے ہوئے نظام کو اگر لایا جائے تو ان کی کرسیاں ہل جائیں گی. یہاں تک کہ ہندوستان کے اندر بھی ہم کو ہر طریقے سے ستانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. کیوں؟ یہاں ایک نظام برپا ہے جو انسانوں کو بانٹے ہوئے ہے، اونچ نیچ کے طبقوں میں بانٹے ہوئے ہے. یہ ایک سر سے پیدا ہونے والے طبقہ ہے، یہ گردن سے پیدا ہونے والا، یہ پیٹ سے پیدا ہونے والا، اور یہ آخری پیر سے پیدا ہونے والی قوم ہے. ان کا وہ مقام ہے
وہ وہی مقام پہ رہیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کی کوئی عزت نہیں. لیکن اگر قرآن مجید نافذ ہو گیا تو ان کا یہ سسٹم تباہ ہو جائے گا. لہذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو دبا دیا جائے. ہندوستان سے لے کے پورے ملک، پورے دنیا بھر میں مسلمان اور اسلام کو ٹارگیٹ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ قرآن کا پیغام اگر یہ پھیل گیا تو طاغوت ختم. طاغوت کو ڈر صرف قرآن مجید سے ہے. حاملین قرآن امت مسلمہ ہے، چونکہ یہ غریب ہے، کم پڑھے لکھے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر جو آرزو ہے، ان کے دلوں میں جو جذبہ ہے، اگر ان کا تعلق قرآن مجید سے جیسے جڑنا ہے ویسا اگر جڑ گیا اور یہاں کے نوجوان قرآن مجید کے مشن کو اپنے زندگی کا مشن بنا لیں گے، اٹھتے بیٹھتے قرآن کو پڑھتے، قرآن کی درس میں بیٹھتے رہیں گے، اپنا دماغ استعمال کریں گے، اپنا انٹلیکچوئل کیپیبلٹی، اپنی صلاحیت قرآن کی روشنی میں بڑھائیں گے، تو وہ انقلاب دور نہیں رہے گا جبکہ ہماری فیوچر ختم. اسی لیے ان کو ڈر ہے اور ان کا نمبر 1 ٹارگیٹ امت مسلمہ کے نوجوان بچے اور بچیاں، لڑکے اور لڑکیاں ہیں، انہیں ڈائیورٹ کیا جائے. اس جوانی میں وہ قرآن سے بہت دور رہے. جتنا دور وہ قرآن سے رہیں گے ان کی اہم ترین زندگی کا حصہ جوانی وہ بیکار ہو جائے. انہیں ہوش بھی آئے تو بڑھاپے کے آخری ایام میں ہوش آئے جب کچھ کر نہیں سکتے، وہ بڑا انقلابی کام نہیں کر سکتے. لہذا آپ اور میں، اس محفل میں بھی بہت سارے نوجوان اسٹوڈنٹ پائے جاتے ہیں. آپ کی اور میری زندگی کے اندر صرف قرآن مجید ہی ہے. ہمارا گھر مٹ جائے کوئی بڑا نقصان نہیں، پھر بنا لیں گے. ہماری صحت خراب ہو جائے پھر بن جائے گی، کوئی نقصان نہیں. کوئی سا بھی نقصان ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن قرآن سے دوری یہ ہرگز برداشت نہیں ہونی چاہیے. ایسی ایسی امت کی مائیں گزری ہیں جب حکومتوں نے قرآن کو بین کیا. ترکی کے اندر، ایجپٹ کے اندر لوگ اب قرآن مجید کے نسخے کو گھروں کے اندر رکھ کے انڈر گراؤنڈ اپنے بچوں کو تربیت دے دے کر اس قرآن کو زندہ کیا. وہ انقلاب پھر سے پیدا ہوا، قرآن مجید پھر سے آگ ہے. آج حالات اتنے برے نہیں، یہاں کوئی قرآن مجید پہ بند نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن مجید سے سچی محبت پیدا کی جائے، قرآن مجید سے سچی لگاؤ کو پیدا کیا جائے، قرآن مجید سے گہرائی سے گہرا ربط پیدا کیا جائے. اور اس کے لیے بہترین سیزن رمضان المبارک، آنے والا مہینہ، اس کی خصوصیت ہی دراصل قرآن مجید سے ہے. قرآن مجید جیسا انسان تیار کرنا چاہتا ہے وہ روزہ رکھ کے آدمی اپنے آپ کو تیار کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے دعوے ہم نعتوں میں اور بڑی بڑی محفلوں میں تو بہت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کون تھے؟ جب پوچھا گیا حضرت عائشہ آپ کے اور میری ماں تھے کہ اللہ کے رسول کیسے تھے، تو انہوں نے ایک ہی سوال کیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے رسول چلتا پھرتا قرآن تھے. بتاؤ ہم کون سی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو ہم نے پکڑ لیا اور انہی نے بحث و مباحثے میں اتنے مبتلا ہو گئے کہ اصل مقصد سے ہم دور ہیں. امت ایک ہے، امت کا مشن ایک ہے، امت کا مقصد ایک ہے، امت کا قبلہ ایک ہے، امت کی کتاب ایک ہے. پھر امت بکھری بھی کیوں ہے؟ اصل پیغام سے دور ہے، اصل مشن سے دور ہے. ہمارا مشن انقلابی مشن. اللہ کو، اللہ کے رسول پر جب وحی آغاز میں نازل ہوئی تو کیا کہا؟ پہلے تو کہا پڑھو. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں پڑھوائیں گے. تمہاری کوشش یہ ہے کہ تم ہماری ہدایت کے مطابق کوشش کرو. ہم قرآن مجید کو کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ہم آسانی سے بازو رکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ عربی میں کتاب ہے. بھائی تم دنیا کمانے کے لیے تیلگو تم نے سیکھ لیا، انگریزی زبان میں ماہر بن گئے. کئی ایسے مسلمانوں میں انگلش کے پروفیسر پائے جاتے ہیں. تم اتنی دور تک انگلش پڑھ سکتے ہو تو عربی کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ جبکہ عربی زبان اپنے اندر زبردست طاقت رکھتی. جو عربی جذبے کے ساتھ سیکھے گا ان کی ذہانت بڑھ جائے گی، ان کی نمائی بڑھ جائے گی. یہ عربی زبان کی تاثیر ہے. جو سیرت کو غور سے پڑھیں گے ان کی میموری پاور بڑھ جائے گی. یہ چیلنج ہے. چیلنج اپنی جگہ ہے لیکن ہمارا انٹرسٹ اپنی جگہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کی جو صلاحیت دی ہے ہم بہت آسانی سے، وہ مثال کہتے ہیں نا کہ آپ کو چیزوں کا غلط استعمال یا پھر انڈر یوٹیلائزیشن آف ریسورسز ہم کر رہے ہیں. دیکھیے آپ کے پاس اگر توپ کسی نے بنایا ہے تو توپ کو مکھی کو مارنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا.
یہ مثال دی گئی بیان کرنے کی جو صلاحیت آپ کی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. لیکن ہم ہیں کہ اس بیان کی صلاحیت کو استعمال کر کے دنیا کی 30-40 ہزار لاکھ 1.5 لاکھ کی تنخواہ ہم کمیونیکیشن اسکل کو اتنا ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے. آج زبردست موٹیویٹر سے ہجوم پایا جاتا ہے. یوٹیوب کھول کے دیکھیے، اتنے زبردست موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو ملیں گے، سننے کے بعد آدمی کا دل بدل جاتا ہے. یہ بیان کے اندر صلاحیت ہے، واقع میں ہے، لیکن یہ صلاحیت کس کے لیے استعمال ہو رہی؟ پروفٹ کمانے کے لیے. کچھ باتیں تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا. عظمت قرآن کے حوالے سے یہ قرآن کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں، ہم اندازہ لگانے سے قاصر ہیں. ہم جتنا قرآن سے قریب ہوں گے اتنا قرآن سمجھ میں آئے گا. جتنا ہمارے قرآن سمجھ میں آئے گا، ہم دلوں میں بٹھائیں گے، ہماری زندگی کے اندر آپ اتنی تبدیلی اور اونچائی اور ترقی محسوس کریں گے. آپ کا سوچنے کا زاویہ بدل جائے گا. آپ کے سامنے دنیا چھوٹی نظر آئے گی. اس سے پہلے آپ کے سامنے دنیا، دکان، مکان یہی بہت بڑا دکھتا تھا، لیکن آپ قرآن کو پڑھ کے دیکھیے، اصل حقیقت سمجھ میں آئے گی. یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. یہ دنیا صرف ایک کھیل تماشا ہے. اس میں جو رول آپ کو دیا گیا باپ کا، اس میں جو رول آپ کو دیا گیا بیٹے کا، یہ ایسا ہی ہے جیسے ڈرامہ بھی ہونے والا ہے. اس میں جو رول دیا گیا، ڈرامہ ختم، رول ختم. یہ زندگی بھی ایسا ہی ہے. یہ انتقال کر کے ہمیں دوسرے منزل پر جانا ہے، وہ اصل زندگی ہے. اس کی زندگی کی بہترین تیاری کرنے کا راستہ قرآن مجید آپ کو دیتی ہے. تو قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو اللہ کی صفت، اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے اس کی پوری تکریم اور عزت کے ساتھ اس سے ہمیں ملنے، جڑنے، اسے پڑھنے، غور و فکر کرنے، اس کے پیغام کو سمجھنے اور اس کو لوگوں تک عام کرنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن پر، جس مشن پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو فائز کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم امت کو یہ مشن دے کے چلے گئے، تو اس مشن کو پورا کرنے کے لیے قرآن مجید کا بہترین استعمال کرنے، اسے بار بار پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.